نیتن-یاہو نے اپنی افواج کو نیا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں خون اس انداز میں بہاؤ کہ حماس اور فلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ سب کے سب ہمارے سامنے جھکتے ہوئے ہمارے احکامات پر عمل کریں۔ گزشتہ رات ویڈیو پیغام کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم نے صہیونی مقاصد کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ اسرائیل کے پاس غزہ میں اپنی فوجی کارروائی جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت تک غزہ پر جنگ جاری رکھیں گے جب تک حماس مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتی، اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی اور جب تک اس علاقے سے مکمل خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ نیتن-یاہو کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم حماس کے سامنے ہتھیار ڈالے بغیر اپنے یرغمالیوں کو گھر لا سکتے ہیں۔ ہماری جنگ ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اسے جیتنے کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ اپنے عزم پر قائم رہنا پڑے گا اور جنگ جاری رکھنی ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتن-یاہو کیوں فلسطین پر سیخ پا ہیں اور کیوں پریشر بڑھانے کے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، گزشتہ 7 ہفتے کی فضائی بمباری 1700 شہادتوں اور بھوک، پیاس اور ادویات کی فراہمی روک کر صہیونی ریاست تصور کر رہی تھی کہ حماس اور فلسطینی جھک جائیں گے اور بے بس ہو جائیں گے، لیکن اسرائیل فلسطین کو جھکانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نیتن-یاہو کا خیال تھا کہ 7 ہفتے کے قتل عام کے بعد حماس ان کی شرائط پر رضامند ہوتا ہوا 45 دن کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ خوراک کی فراہمی کے بدلے باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن حماس نے نیتن-یاہو کی شرائط ماننے سے انکار کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کو رد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے جس کے ذریعے نہ اسرائیلی افواج کا غزہ سے مکمل انخلاء ممکن ہو سکے اور نہ ہی مستقل جنگ بندی ہو سکے۔ حماس کے ترجمان خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے عارضی معاہدہ چاہتے ہیں۔ ہم ان کی اس پالیسی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایک مکمل معاہدہ چاہیے جس کے ذریعے 18 ماہ سے جاری جنگ مستقل بنیادوں پر ختم ہو سکے، علاقے میں تعمیر نو کا آغاز ہو سکے اور قیدیوں کے تبادلے کی ایک کمپریہنسو ڈیل ہو سکے۔ اسرائیلی جنگ بندی کے پروپوزل کو اگر مزید تفصیل میں دیکھا جائے تو صہیونی ریاست کی طرف سے غزہ اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تھی جس کو حماس نے رد کر دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتن-یاہو کیوں عارضی ڈیل کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت اسرائیلی عوام نیتن-یاہو اور صہیونی ریاست کی پالیسی سے پریشان ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندان والوں نے حکومت کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ اسرائیل بھر میں مظاہرے تیز ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے ذریعے ہمارے رشتہ داروں کو واپس لایا جائے۔ نیتن-یاہو کوئی ایسا معاہدہ کرنا نہیں چاہتا جس کے ذریعے ان کا لارجر گول خطرے میں پڑے۔ نیتن-یاہو اور ٹرمپ کا ٹارگٹ غزہ سے فلسطینی آبادی کا مکمل انخلاء ہے۔ گزشتہ 7 ہفتے کی نسل کشی کے ذریعے نیتن-یاہو عارضی معاہدہ چاہتا تھا تاکہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ ایک بار ہمارے یرغمالی واپس پہنچ گئے، پھر ہم 45 دن کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرتے ہوئے خون کی ہولی کی ایک نئی داستان لکھنا شروع کریں گے۔ حماس اور فلسطینی بہت بہتر انداز میں صہیونی سازش جانتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی سے نیتن-یاہو فلسطین اور فلسطینیوں کو ریلیف دینے کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مقصد اپنا انٹرنل کرائسس ختم کرنے کا پلان تھا۔ ایک مرتبہ اسرائیل کے یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو گئی، نہ کبھی جنگ بندی ہو سکے گی اور نہ ہی تعمیر نو کی بات ہوگی۔ پھر صرف اور صرف ٹرمپ اور نیتن-یاہو کا ایجنڈا چلے گا۔ ٹرمپ اور نیتن-یاہو کا ایجنڈا واضح ہے۔ ہم نے غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنانا ہے جہاں نہ فلسطینی ہوں گے اور نہ حماس۔ ایجنڈا بہت واضح ہے۔ 7 ہفتے سے جاری اسرائیلی کارروائی میں مزید تیزی آنے والی ہے۔ جانے کب تک نیتن-یاہو فلسطین کو خون سے رنگتا رہے گا اور کب کوئی مسیحا فلسطین کی مدد کے لیے پہنچے گا۔